غریب نواز کے مزار میں بھی کھدائی کرے گا؟ ابھی تیرا ٹکر صحیح جگہ سے ہوا ہے، پتا چلے گا۔ تیرے باپ نے بھی کوشش کی تھی، ہوا میں اڑ کر غریب نواز کو نیچا دکھانا چاہا، غریب نواز کو ضرورت نہیں پڑی، جو کام غریب نواز کو کرنا چاہیے تھا ان کی جوتی نے کر دیا۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ہمیں کمزور سمجھتا ہے، مگر غریب نواز کو کمزور سمجھنے کی غلطی مت کرنا۔ بہت اچھے، واہ 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 واہ۔ ہم اپنے باپ کے گھر میں پیدا ہوئے اور ہم نے ہندوستان میں بائی برتھ ہندوستانی ہے، تم بائی برتھ اور بائی چوائس ہم ہندوستانی ہیں، اور تم جس کرسی پر بیٹھے ہو 50 جگہ بھیک مانگنے کے بعد وہ کرسی ملی ہے، مگر غریب نواز جو ہندوستان کے سلطان بنے ہیں لوگوں کی وجہ سے نہیں، مصطفیٰ نے بنا کر بھیجا ہے۔ واہ 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 واہ۔ سن رہے ہیں آپ؟ سن رہے ہیں؟ کتنے لوگ سن رہے؟ ذرا ہاتھ اٹھا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ غریب نواز، اس لیے میں کہنا چاہتا ہوں اپنے بچوں کو دین سکھاؤ، اپنے بچوں کو مصطفیٰ کی شریعت سکھاؤ، اپنے بچوں کو بتاؤ کہ جب تک خدا کی مرضی نہیں ہوتی ہے موت نہیں آتی ہے۔ اگر میری موت اسی حادثے میں لکھی ہوئی ہے تو ڈرنا مت، یہ خدا کی مرضی ہے۔ اسلام تیری نبض نہ ڈوبے گی حشر تک، تیری رگوں میں خون ہے رواں چار یار کا۔ یہ اسلام کی خوشبو ایسے ہی ہم تک نہیں پہنچی ہے، یہ قربانیوں کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے، انہیں قربانیوں کا نتیجہ ہے۔ لوگ پاگل ہو رہے ہیں، مسلمانوں کو بدنام کر رہے ہیں کہ مسلمانوں نے مندروں کو توڑ توڑ کر مسجد بنائی۔ میں کہتا ہوں بے وقوف، تم 10 سال میں پاگل ہو رہے ہو، 1000 سال تک حکومت کرنا کوئی معنی رکھتا ہے؟ مسلمانوں نے 1000 سال حکومت کی، وہ 1000 سال اگر مندروں کو توڑ توڑ کر مسجدیں بنوائی جاتی تو ہندوستان میں ایک بھی مندر نہیں پایا جاتا۔ اگر آج بھی اتنی زیادہ مسجدیں ہیں، آج بھی غیر مسلم میجورٹی میں ہے، اس کا مطلب ہے جن لوگوں نے ہندوستان پہ حکومت کیا ان لوگوں نے انصاف سے کام لیا تھا، ان لوگوں نے مندروں کو بھی آباد کرنے کا کھلی آزادی دی تھی اور مسجدوں کو بھی آباد کرنے کی کھلی آزادی دی تھی۔ اس لیے آج بھی ہندوستان کی فضا یکجہتی کا خطبہ پڑھتی ہے، یہاں پہ لوگ ہندو اور مسلمان ایک ساتھ رہتے ہیں، مگر آج کچھ لچے اور لفنگے لوگ مسلمانوں کو ہندوؤں سے لڑانے کی بات کرتے ہیں۔ تم نے نہیں دیکھا کیا جب انگریزوں کی آزادی انگریزوں کے خلاف جب آزادی کا بگل بجایا تھا، اس وقت ڈاکٹر رام پرساد اور پھر ڈاکٹر رام پرساد اور مولانا بسمل نے ایک ساتھ مل کر یدھ چھیڑا تھا، دونوں نے انگریزوں کے خلاف تیاری شروع کر دی تھی۔ انگریزوں نے یہ کہا اگر یہ دونوں پکڑے گئے ان دونوں کو ایسی سزا دوں گا کہ دنیا یاد رکھے گی۔ جب یہ دونوں پکڑے گئے ان دونوں کو ایک ہی پھندے پہ پھانسی پہ لٹکایا گیا تھا، پھندا ایک تھا گردنیں 2 تھی۔ اس کا مطلب سمجھے، اس کا مطلب یہ ہے کہ ہندوستان کی تاریخ یہ کہتی ہے کہ ہندو اور مسلمان ایک پھندے میں لٹک کر مرنا تو گوارا کر سکتے ہیں، مگر ہندوستان کے ساتھ غداری کبھی برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ کیا بات، ارے واہ 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 واہ، اللہ اکبر، ارے دیوانہ مستی سے واہ واہ یا رسول اللہ، واہ، ارے کیا رنگ خطاب ہے، واہ 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 واہ، ارے واہ واہ واہ، سوشلسٹ، سیکولر، ڈیموکریٹک اینڈ ریپبلک، ہم بھارت کے لوگ ہیں، ہم بھارت کے ساتھ غداری کرنے کا خواب کبھی نہیں دیکھتے ہیں، نہ کبھی دیکھیں گے۔ بھارت کے لوگ تم کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے، مگر مسلمانوں کے حوالے سے جن لوگوں کی سوچ منفیانہ نہیں ہے، جن لوگوں کی سوچ مثبت ہے، جن لوگوں کے سامنے ہسٹری ہے، گوبر کھانے والے لوگ، گائے کا پیشاب پینے والے لوگ کیا
قربانیاں جانیں گے مسلمانوں کی قربانیاں اس ملک کے حوالے سے کیسی ہیں، کیسی قربانیاں اس ملک کے حوالے سے مسلمانوں نے دی ہے، تمہیں کیا پتا چلے گا؟ تم نے کبھی مسلمانوں کی ہسٹری ہی نہیں پڑھی ہے۔ مسلمانوں کی ہسٹری پڑھا، مسلمان تو چار لچے لوگوں کو، لفنگوں لوگوں کو دیکھ کر کے تم اسلام کے حوالے سے جج مت کرو کہ اسلام ایسا ہے، اسلام ویسا ہے۔ دو چار مسلمانوں کو نوجوان شراب پیتا ہے، اس کی وجہ سے اسلام کے ماننے والے سارے لوگ شرابی نہیں ہے۔ دو چار آوارہ گردی کے شکار ہے اگر مسلمان کہ وہ جوا کے اڈے پر بیٹھ کر کے جوا کے بازار کو گرم کرتے ہیں، دارو پیتے ہیں، شراب پیتے ہیں، لونڈیا بازی کرتے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ چھیڑخانی کرتے ہیں، یہ آوارہ نوجوان اسلام نہیں ہے۔ اسلام کو دیکھنا ہے تو خالد بن ولید کو دیکھو، اسلام کو دیکھا ہے محمد بن قاسم کو دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے صلاح الدین ایوبی کو دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے صدیق اکبر کو دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے عمر فاروق کو دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے عثمان غنی کو دیکھو، اسلام کو دیکھنا ہے حضرت مولا علی کو دیکھو۔ تم نے نہیں دیکھا کیا جب عروہ بن مسعود ثقفی آیا تھا، کافروں نے بھیجا تھا، کہا جاؤ دیکھو محمد کی حالت کیسی ہے، محمد کے دیوانوں کی حالت کیسی ہے۔ عروہ بن مسعود ثقفی آیا، جس وقت آیا تھا تو دیکھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے مصطفیٰ وضو بنا رہے ہیں، اور وضو کے بدن سے جو ان کے بدن سے پانی کا قطرہ گر رہا ہے صحابہ اس سے ہاتھوں میں لے رہے ہیں، کبھی چہرے پہ ملتے ہیں، کبھی سر پہ ڈالتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی لوٹ کر گیا، کہتا ہے کیا پایا؟ کہا میں کہتا ہوں مجھے ابھی اب تک لگتا تھا کہ اسلام عرب میں رہے گا، مگر اب میں یقین کے ساتھ کہتا ہوں اسلام عرب کی پراپرٹی کا نام نہیں ہے، اسلام عرب سے نکل کر پوری دنیا میں چھائے گا۔ لوگوں نے کہا کیا دیکھ لیا؟ کہا میں نے دیکھا ہے لوگ اپنے پیچھے فوج تیار کرتے ہیں، مگر محمد نے فوج نہیں دیوانہ تیار کیا ہے۔ ارے دیوانہ، واہ 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 واہ، کیا بات، محمد نے فوج نہیں دیوانہ تیار کیا ہے۔ انہوں نے دیوانگی پیش کی ہے اپنے صحابہ کے اندر دیوانگی پیش کرنے کا۔ ارے چچا واہ واہ واہ، یا رسول اللہ، یا رسول اللہ، زندہ باد، زندہ باد۔ واہ 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 واہ، سبحان اللہ۔ ایک بار زور سے کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ ہم مسلمان ہیں، ہم کبھی کسی کے ساتھ غداری نہیں کرتے، اس لیے یاد رکھنا میری وفاؤں کا مجھ سے ثبوت مت مانگو۔ وطن سے پیار کا جذبہ تو میرے دین میں ہے، اٹوٹ رشتہ ہے میرا وطن کی مٹی سے، میرے بزرگوں کی خوشبو اسی زمین میں ہے۔ ہم کبھی اس زمین کو چھوڑ کر جانے والے نہیں ہیں، مرنا ہوگا تو مر جائیں گے اسی دھرتی پر۔ مر جانے کے بعد تمہیں کیا لگتا ہے ہم مرتے ہیں ہمارے دونوں ہاتھ میں لڈو ہے، ہم مرتے ہیں تو بھی قبر میں حضور سے ملاقات ہوتی ہے، شہید ہوتے ہیں پھر بھی مصطفیٰ جان رحمت سے ملاقات ہوتی ہے۔ ہم موت سے نہیں ڈرتے۔ تم نے نہیں دیکھا کیا سنبل میں جن 5 نوجوانوں کو گولی ماری گئی ان میں سے ایک نوجوان کا فوٹو بہت زیادہ وائرل ہوا، اس کی تصویر وائرل ہوئی، اس نوجوان لڑکے کا مسکراتا ہوا چہرہ دیکھنے کے بعد حضرت آصفیہ کا وہ شعر یاد آتا ہے، آج پھولے نہ سمائیں گے کفن میں آتی جس یہ جو یاد ہے اس گل سے ملاقات کی رات، تم میری موت کو موت کہتے ہو، ہم اسے مصطفیٰ کی ملاقات کا بہانہ۔ نعرہ تکبیر، اور ذرا اونچی آواز میں، دیوانہ ہے دیوانہ۔ ہم اسے ملاقات، تھوڑا سا ساؤنڈ اور کھول دے، بہت اچھا ساؤنڈ آپ کا بج رہا ہے، بہت اچھا سن رہے ہیں، بہت اچھے لوگ ہیں۔ اللہ رب العزت آپ کے جذبات کو سلامت رکھے۔ ایک بار زور سے پورا مجمع اپنے دونوں ہاتھوں پہ فضا میں لہرا کر کہیں یا رسول اللہ، اور ایک بار کہیں یا حبیب اللہ۔ میرے جذبات سے مت کھیلنا، ہم نے نبی کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا دامن تھاما ہے، مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی وہ پوری ہسٹری ہمارے سامنے ہے۔ حضور صلی نبی کونین صلی اللہ تعالی وسلم
سفر میں ہیں. آپ کے ساتھ سفر میں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جس اونٹنی پر سوار ہے وہ اونٹنی سست رفتار ہے. حضرت عائشہ کے ہاتھ میں ایک چھڑی ہے. مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ تعالی وسلم کی بیوی, ہم تمام مومنوں کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ اس اونٹنی کے سست رفتاری کی وجہ سے آپ نے اس پر چھڑی ماری. حضور فرماتے عائشہ کیا کر رہی ہو؟ کہا یا رسول اللہ یہ اونٹنی دھیرے چل رہی ہے اس لیے میں نے اس کو چھڑی مارا. حضور فرماتے عائشہ خبردار خبردار, اسے بھی چوٹ لگتی ہے, اسے بھی درد محسوس ہوتا ہے اس لیے اسے بھی چوٹ لگتی ہے, اسے بھی درد محسوس ہوتا ہے اس لیے چھڑی مت مارنا. میں کہتا ہوں جو پیغمبر جانور کے درد کو محسوس کرتا ہے وہ پیغمبر کسی انسان کو ناحق خون بہانے کی اجازت کیسے دے سکتا ہے؟ یہ کبھی نہیں ہو سکتا ہے. مسلمانوں کے حوالے سے تم نے یہ بھرم پھیلایا ہے لوگوں میں کہ مسلمان دہشت گرد ہوتے ہیں, مسلمان آتنکواد ہوتے ہیں. میں کہتا ہوں بتاؤ جلوس محمدی نکالتے وقت کون سی مندر میں آگ لگائی گئی؟ جلوس محمدی کے تم میں کون سے گوشالہ میں آگ لگائی گئی؟ جلوس محمدی کے ٹائم میں کون سی مندر میں آگ لگائی گئی؟ نہ کوئی مندر جلتا ہے, نہ کوئی پاٹھشالہ جلتا ہے, نہ کوئی اسکول جلتا ہے, مگر تیری ہر یاترا میں کبھی نہ کبھی کوئی مسجد جلتی ہے, نہ کوئی مدرسہ جلتا ہے. یعنی ہمیشہ تمہارے ذہن میں نفرت بھری ہوئی ہے. میں کہتا ہوں یاد رکھ, تم نفرت کو لے کر کے بڑھو, ہم محبت کو لے کر کے بڑھیں گے. دیکھنا طاقت کتنے نفرت چل کر بس ہو جائے گی اور محبت پوری دنیا میں راج کرے گی. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, عظمت اسلام, شان اسلام, وقار اسلام. بہت اچھا اور بہترین پیغام ہے. ضرورت ہے اسی طرح لوگوں کو سامنے آنے کے لیے, اور خانقاہ کے لوگوں کو بھی سامنے آنے کی ضرورت ہے.